آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ علیہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نہ تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا قبول اور منظور فرمائے مانیان مجلس کی توفیقات خیر سے اضافہ فرمائے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں ظالم کے ظلم کو نجات عطا فرمائے اور انہوں نے مددگاروں کی خارج مدد فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں نے علم ہے کہ یہ مجلس ازواج کی 8ویں امام کی بارگاہ نذرانہ عقیدت ہے۔ یہ جڑے ساڈے 8ویں امام نے یہ مذہب اہل بیت یہ نبی دے 8ویں خلیفہ بھی نبی دے 8ویں خلیفہ نے ساڈے امام اللہ دے ولی نے ساڈے امام نے اور پیغمبر دے 8ویں خلیفہ نے۔ مذہب اہل بیت یہ تریویں قسم کے لوگ وکھرے وکھرے کوئی نہیں، ہر مذہب ولی وکھرے نے، خلیفے وکھرے نے، امام وکھرے۔ تسی دنیا جہان دے مذہبوں دیکھ لو، جڑے انہاں چ امام نے وہ خلیفہ نے، جڑے خلیفے نے وہ ولی نے، جڑے ولی نے وہ امام نے۔ اسے مذہب نے پوچھو تواڈے نزدیک اولیاء کون نے؟ وہ جڑے ولی ہون گے وہ وکھرے ہون گے، جڑے خلیفے ہون گے اس مذہب وچ وکھرے ہون گے، تے جڑے امام ہون گے وہ وکھرے ہون گے۔ ایک مذہب اہل بیت ہے جنہیں لوگوں دی کھجل خرابی مکاش ہے۔ امام لبن وکھرے تھاں نہیں جانا، خلیفے بکر واسطے وکھرے تھاں نہیں جانا، تے ولی کدھر ہور لبن نہیں جانا۔ پیغمبر تو بعد کل 12 نے، وہ جڑے 12 نے اللہ دے ولی بھی وہی نے، نبی دے خلیفے بھی وہی نے، ساڈے امام بھی وہی۔ یعنی یہ 12 اللہ دے ولی نے، یہ 12 پیغمبر دے خلیفہ نے، تے یہ 12 ساڈے امام۔ انہاں نوں ائمہ اثنا عشر نے۔ وہ جڑے 12 امام نے ائمہ اثنا عشر، ائمہ اہل بیت انہوں نے کیا جاتا ہے۔ یہ مذہب اہل بیت جڑا نا جی، یہ پیغمبر تو بعد انہاں 12 دی امامت تک قائل ہے، انہاں 12 دی خلافت تک قائل ہے۔ اج گویا پیغمبر دے 8ویں خلیفے دی بارگاہ چ نذرانہ عقیدت۔ یہ شعر میں ایک بار آخر لگا تاکہ بندے عادی ہو جائیں۔ جتھے 8واں خلیفہ آخیا نا بندے ہو جی حواس باختہ ہو گئے، انہاں سنے ہی 4 خلیفے نے۔ جس بندے نے زندگی بھر 4 خلیفے سنے ہیں عزیزو، وہ جدو 8واں خلیفہ آکیے 9واں خلیفہ آکیے وہ آدھے خلیفے تو 4 نے، یہ 8 کتوں ہو گئے 9 کتوں ہو گئے۔ وہ جڑا بلا فصل علی ہے نا وہ 1 تو شروع ہوتا ہے 12واں مہدی۔ وہ جڑا روز اسی اعلان کرنا نا اشہد ان امین المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اور نبی تو بعد بغیر فاصلے تو اسا مننے نا حضرت علی خلیفہ مننے۔ عزیزو اصل گل پتہ کی ہے بلا، خلیفہ دا لفظ بھی قرآن چ موجود ہے، امام دا لفظ بھی قرآن چ موجود ہے، ولی دا لفظ بھی قرآن چ موجود ہے۔ استعمال انہوں بندیاں بڑیاں کیتا ہے بھائی، اس قرآن دے لفظ نو استعمال بڑے بندے کیتا ہے۔ مثلا لفظ امام قرآن چ موجود ہے، یہ میرٹ بھی موجود ہے، میرٹ بھی موجود ہے کہ امام کون ہوتا ہے، لیکن ہر مسجد ایک نہ ایک امام مل جائے۔ یہ مطلب انہوں نے لفظ امام نو استعمال ہی کیتا ہے نا۔ چلو آ مسیطاں چ امام نے، امام تو بے عیب ہوتا ہے، کمال ہے واہ یار، امام تو بے عیب ہوتا ہے۔ تمہیں پتا کئی بار ایک امام نے ایک مسیطوں کٹ چڑ دیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بھی ہو سکتی وجہ۔ ایس مسیطوں نکلتا اگلے مسیطے، کئی نمازی ایسے نے جنہیں آدھے میری اس امام دے پیچھے ہوتی نہیں، میری اس امام دے پیچھے نہیں ہوتی۔ بندے آدھے تینوں کی ہے، وہ آدھا یہ گل نہ فالو میری کیوں نہیں ہوتی، یہ گل فالو ہی نہ میری کیوں نہیں ہوتی۔ یہ مطلب وہ کوئی تو گل ہے نا جی وجہ تو اس امام پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ ایس مسیطے وہ نہیں ہوتی تو پرلی مسیطے ہو جاتی ہے، ادھر رس پہ تو پرلی مسیطے پڑھ لینا ہے، اتوں رس پہ تو پرلی مسیطے پڑھ لینا ہے۔ ایک امام کو چھڈ کے دوجا امام پیچھے ہو گئی ہے نا، ایس امام کو چھڈ دیتا تو دوجے پیچھے ہو گئی ہے نا۔ قرآن تو میرا ہاتھ ہے، جنہوں اللہ امام بنایا ہوئے جی وہ پیچھے نہیں نہ ہوتی، وہ کوئی نہیں ہوتی۔
چھڈیا تے دوجا بسم اللہ خیر اے چھڈیا تے دوجا ہی جنوں اللہ امامت دیندا ہے جدی وہ پیچھے نہیں نہ ہوندی پھر وہ کدھرے بھی نہیں مولا تانوں جزا دے وہ کعبے دے اندر بھی ٹور جائے تو نہیں ہوندی جنوں اللہ امام بنایا امام دے لفظ نوں بندیاں استعمال کیتا ہے ویسے مستعمل ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا لیکن حرج بھی کوئی نہیں حرام بھی نہیں جڑا اگے کھلوے نا انہوں امام کیا جا سکتا مثلا کسی نے بھی تسی امام آندے ہو جا تواڈے اگے کھلوندا تو امام ہو سکتا ہے امام کہلوا بھی سکتا ہے یہ جرم بھی ایڈا کوئی نہیں لفظی معنیاں وچ اگر لفظی معنیاں چ اما تے ابا رب ہو سکتے ہیں تو نماز پڑھانے والا امام نہیں ہو سکتا یار لفظی معنیاں وچ والدین رب کیا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا یہ مطلب ہے کہ اما تے ابا ہوندے نے یہ رب والا لفظ استعمال پہ کرتے ہیں رب کی اجازت نہیں کر سکتے ہیں ربیانی صغیرا کی خیال ایک بار دعا کرو ہونا رب یاد کر لو میں تمہیں پکی گل پہ دس 2-4 دعاواں نے وہ یاد کر لو جڑے ماں پیو نو اپنے مردیاں ٹر گیا بخشوانا جی 2-3 دعاواں یاد کر چڑو چنگیاں ہوتی نے ورنہ پیسے تے لگنے نے تو مولوی اپنے بخشوا کے ٹر پڑھے لکھے ذاکر بیٹھے نے شکل کر یہ جنیاں دعاواں نے وہ ساریاں اپنے واسطے بڑیاں گیا دعاواں متکلم دے سیگے نال اے متکلم دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے ان 2 ربوں پر رحم کر میرے 2 پالنے والوں پر رحم کر میرے 2 پرورش کرنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا ربیانی صغیرا صغیر سمجھ دو نا چھوٹا تھا میں انہوں نے مجھے پرورش کر کے مربی بن کے انہوں نے مجھے بڑا کیا ربیانی اے نی جڑی ہے نا جی نی اے متکلم دی ربیانی صغیرا میرے جو 2 ہیں نا میرے 2 اے میرے رب میرے ان 2 ربوں پر پرورش کرنے والے میرے پر ختم کسے دعایا ہے فروٹ کسے لے آندا ہے دریاں کسے بچھائیاں نے مولوی صاحب ہے کہنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو اپنے گھر ٹر جاندے اپنے ماں پیو نوں بخشوا کے تے جدے پیسے لگے ہوندے نے مجھے لگا پڑا میرا خیال ہے مجھے دعا جے انہوں دعا یاد نہیں نا جی تے دا مطلب دا لگ گیا ہو لگ گیا ایک بار سارے دوران ہو تاکہ میرے بھی بخشے جان تو ہٹے نہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مہربانی یہ جدو ہن تساں آکھیا نا کہ بلا اللہ تواڈے حیات نے تاں بھی ٹر گئے نے تاں بھی اللہ دی رحم چ آ گئے نے اللہ دے کرم چ آ گئے نے تواڈے ماں باپ کدوں جدو تساں اپنے منہ نال آکھیا جدو آکھیا جدو میں آکھیا نا ربیانی صغیرا ادو میرے وچ آئے نے تے جدو تساں آکھیا یار تساں کلے آکھو میں نہ آکھاں تے تواڈے ہی ہونے نے میرے والے وچ کیویں ہونے یہ مطلب جدو میں آنا نا یہ دعا کر کے ربیانی صغیرا ادو میرے ماں باپ وچ آندے نے جنہاں مینوں پالیا جدو تساں آکھیا ادو تواڈے ماں باپ آندے نے جنہیں تانوں پالیا رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ مسیتے بڑھ کے دس اے پہلی واری دعا کیتی کنے سی آخر دعا دی ابتدا کتوں آغاز کتوں ہے ایک قرآن دی آیت ہے سورہ مبارکہ ایک بنی اسرائیل 24 نمبر آیت ہے نبی بولتے گئے نے تو قرآن بنتا گیا یار نبی بولنے نے تو قرآن بنے پھر سب تو پہلا آیت مجیدہ کدے منہ چوں نکلی یار رسول پاک دے منہ چوں کی فرمایا نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے ان 2 پرورش کرنے والوں پر رحم کر میرے ان 2 پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے اور بڑا کیا 10 کون نے 2 جنہ محمد پالے دسنے تو ہیں نا تو 2 وہ 2 دسنے نہیں جنہ رسول پالے ہوئے 2 تیرے کو پورے ہونے ہی نہیں ہونے میں نے پتہ لگا ہے کہ اللہ نے میلاد مصطفیٰ تو پہلا انہوں نے والد گرامی نو اپنے پر کیوں بنایا تے 6 سال بعد والدہ نو بنایا 6 سال دے نبی 8 سال دے سن تے دادا بھی بلا لیا وہ 8 سالہ تو بعد اور 2 10 جنہ محمد دی پرورشی دی کمال یار والد دے ہوں تو پہلے بہت ہو گئے یہ مطلب پوری کائنات تے چادر پائے کمبل پائے پردے پائے کچھ طرح مر جان کے بندے چھپا چھپا کے دیوار کعبہ کی جڑی دراڑ ہے نا اوہدی طرح گل مٹ نہیں سکتی یا محمد نو علی دے پیو پاڑے یا اوہدی
ایک چچا جان چچی فاطمہ بنت اسد ہے، چچا ابو طالب ہے، تو نبی فرما رہے ربر ہم ہوگا کما ربیانی صغیرا، ایک چاچے پاڑیا ہی مصطفیٰ نو تے او دے واسطے نبی دعا پہ کرتا ہے تو بخشوانا ہے تو کوئی اپنا چاچا بخشوان نبی کسے اپنے چاچے دی فکر کر، نبی دے چاچے دی فکر لگ۔ مہربانی کی بلائے دا مطلب ہے کہ رب دا لفظ استعمال کیتا ہے ماں پیو نے۔ یارا بولو جڑے باپ بن گئے وہ تے بولو، تسی اجے نہیں بنے، بچے کوارے بیٹھے ہیں، جڑے باپ بن گئے تواڈے تے لفظ رب لفظی اعتبار نال لگدا ہے، لفظی اعتبار نال، اصطلاح نال نہیں۔ دین دی اصطلاح چ رب وہی ہے جڑا علی دا بھی رب ہے، جڑا مصطفیٰ دا بھی رب ہے، جڑا حسن دا بھی رب ہے، تے حسین دا بھی رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اے دا مطلب اس ماں پیو نے اے لفظ رب نو لفظی معنی قرآن چ لکھے۔ میرا خیال بندے کہ پوری طرح مطمئن نہیں، یہ قرآن دی ایک آیت پڑھنا، وہ دے وچ دو لفظ ہوں گے، رب بھی آئے گا تو رسول بھی آئے گا۔ یہ میرے کو سورہ مبارکہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دی تعبیر دسی تو بادشاہ نے پتہ لگا بھی اتنے بندہ ایک موجود ہے جیل چ جڑا خواباں دیاں تعبیراں دسدا، ٹھیک ہے۔ ہن تساں لفظ قرآن دے سننے نے، قرآن پاک نے فرمایا فلما جاءہ الرسول، پھر آیا اس کی طرف ایک رسول۔ کوئی رب سنا لے کے بادشاہ لو آیا نا، انہوں اللہ نے رسول آ کے چلو بھائی رسول دا میں نے پیغام دینے والا، رسول دا کی میں نے پیغام دینے والا۔ اللہ فرماندہ فلما جاءہ الرسول، ایک پیغام دینے والا آیا۔ وہ پیغام دینے والے نو رسول آندے نے، اسنا شاہ جڑے دیندے نا انہاں نو عربی چ رسول آندے نے، وہ کہ رسالت دا دعوی نہ کر دیں یار، لفظی معنی چ رسول لینا۔ اگلی گل تسی حیران ہو گے، جب وہ پیغام دینے والا آیا قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف نے کہا جا اپنے رب کی طرف، اور اسے جا کے کہیں ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جا کدھر؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ رب پالنے والے ہوتے اور بادشاہ مصر نو اللہ قرآن چ رب پہ آندا۔ میرا حال آیت دا نمبر دس دینا، آرام نال بیٹھ کے پڑھ لے جے، اتنے جلدی سورہ مبارکہ یوسف ہے تے آیت دا نمبر 49 ہے، آرام نال بیٹھ کے پڑھ لے جے۔ جڑا سنا لے کے آیا انہوں قرآن نے رسول آکھیا، تے جڑا انہوں نے پرورش کرتا سی دانے شانے دیندا سی انہوں قرآن نے رب آکھیا، عزیز مصر نو۔ یہ دا مطلب ہے استعمال رب دا لفظ ہے لفظی اعتبار نال، رب یہ جڑا رب الارباب ہے، دنیا دا ہر رب محتاج ہے، وہ رب ہے جڑا کسی دا محتاج نہیں۔ بہت شکریہ میرے عزیزو، دا مطلب ہے اس والدین نے رب دا لفظ استعمال کیتا نا، جن والدین بیٹھے پردے چ ماما بھیڑاں بیٹھیاں ہوں، دا مطلب ہے جے ماں ہے تو ربوبیت وہ بھی کردی ہے، جے باپ ہے تو ربوبیت یہ بھی کرتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ ماں باپ ذرا ہوشیار ہو کے سن لیں کہ تمہوں اللہ نے یہ بڑی بڑی توفیق دیتی ہے کہ اپنے والا رب والا لفظ تمہوں عطا کیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بچیا تو جدو اب بن جائے گا نا ابا، تو اجے نہیں بنے، تسی بن گیا نہیں ہے۔ جن ابے بنن والے نے جہے ویلے تمہوں اللہ اولاد دے تسی پرورش شروع کرو تے پھر تواڈے تے لفظی طور تے لفظ رب لگتا ہے، ربیان صغیرا، تمہوں دھیان نال اس لفظ کو استعمال کرنا جی۔ اسی واسطے جیڑا بندہ ابا ہو کے غلطی کردا نا، بندے آندے نے کوئی حیا کر، تو ہن بال تے نہیں، مہربانی کے بلا نہایت مہربانی۔ جدا ایک بھی بیٹا یا بیٹی ہو جائے انہوں لوگ آتے ہیں اللہ کے بندے آنے تو بعد ہیں، انہوں جمع ہو گئے ہیں، جمع دے، یہ مطلب ہے انہوں لفظ رب، یہ مطلب ہے کسی کا لفظ استعمال کریے نا دھیان نال کریے۔ تو ایک گل دسا، کسی دی بیس کوٹ بندہ پا کے ویاہ گیا ہوگا نا تو وہ بھی ویچی ہوگی جہاں کو منگی ہوگی، وہ جہاں میرے روٹی کھان لگتا وہ کول کھلو کہ ویکھیں گا شورا نہ روڑ چھڑی وہ بندے تو سوچتے ہیں جب وہ بندہ یہ نیڑے آتا ہے بڑا چپ ہو جاتا ہے، یہ اندر کی گل ہے، لوگوں کو کی پتا تو وہ بیسکوٹ پائی، یہ مطلب ہے جی شاید استعمال کرتے ہوئے ذرا وہ وہدا ہوگا تو دھیان رکھے۔
جہاں بندہ موٹر سائیکل منگ کے کھڑتا وہ ٹورتا اتوں ہولی ہولی اتوں کٹتا ہے جتوں ٹورتا ہے سبحان جدوں کو لینا ہے موٹر سائیکل دیا جا بڑا سادہ جا منہ بنا کے جہے ویلے وہ سادہ بہتا نا اتنے مٹھا جا ٹورتا ایڈا وٹا آ جائے نا انہوں بھی انج بنا کے ٹورتا ہے اگوں وہ کو دور ہوتی دل نہ کوئی وہنی بہتا نہ کوئی کھاڑ بہتا مار کے کچ کچ کو چڑھتا ہے یہ مطلب ہے جی وہ مگر بیٹھا ہوئے تو پھر یار جنہیں دیتی موٹر جی وہ مگر بیٹھا ہوئے تو آرام نہ یہ مطلب ہے جی شے استعمال کریے وہ وہدا ہوئے تو دھیان نال استعمال کریے مہربانی بہت شکریہ لفظ امام قرآن چ موجود ہے بندے استعمال کیتا ہے لفظ خلیفہ موجود ہے بندے استعمال کیتا ہے لفظ ولی موجود ہے بندے استعمال کیتا ہے یار ولی تسی نہیں پھر ولی بنے ہو نا وہ یار جڑا باپ بن گیا گھر دا ولی بن گیا نا امام ہو نہیں لیکن نماز پڑھا کے امام بن گیا نا خلیفہ وہ ہے نہیں بندے پھڑ پڑ کے خلیفہ بنا چھڑیا تینوں اللہ خلیفہ نہیں بھی بنایا بندیاں بھی بنا چھڑیا کوئی لفظ دا ہی حیا کر چھڑ دو مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے کہڑی کس انداز میں بس وہ تینوں اللہ امام نہیں بنایا پنڈ دیا لوگاں رل کے تینوں مسیطے رکھ لیا تے لفظ امام دا ہی حیا کر بہت شکریہ تے جے بندے تینوں ولی مان نہیں گئے نے کدھر بھلیکھے نا تے کم سے کم لفظ ولی دا خیال کر ساڈے نزدیک خلیفے بھی وہ نے جڑا قرآن دستا ہے ولی بھی وہ نے جڑے قرآن دستا ہے اور قبلہ خلیفے بھی وہ نے جڑا قرآن دستا ہے اور ساڈے نزدیک بعد از پیغمبر انہاں 12 نو پوری کائنات تے فضیلت مولا کائنات اور انہاں 12 نو پوری کائنات تے فضیلت ہے ان مناظرے نال بندے تانوں پتہ ہے فضیلت دی وجہ تو ایک روڑا بنے ہیں پورے پاکستان فضیلت دی وجہ تو کہ او افضل نے یا او افضل نے صحابی فلاں افضل ہے یا حضرت علی افضل نے یہ روڑا بنے ہیں نا یہ میں سوچنا ہوں کہ یہ بندیاں گل چھیڑ لئیے حالانکہ مننا کسے نے مننا کسے نے میں ایک آیت مجید کا پڑھ میں تو ایک مثال پہلے دے دیں مننا اس واسطے کسے نہیں منوان واسطے اللہ ایک پروگرام بنائے ہے وہ دا انتظار کرو میں کہنا اللہ ایک پروگرام بنائے ہے وہ دا انتظار کرو وہ تو پہلا نا اے میں تساں گل چھیڑ کے تو کو پرچہ کروا لینا نکلنا بچوں کک میں پھر پہ آنا بچوں نکلنا کھ نہیں بندے ہمیں پرچہ کرا لینا ہونا کھ نہیں تو انہوں پتہ ہے اتنے بہت جلدی بندے آ کے پرچہ دیندے ہیں تے انج کر میرے عزیزوں میرا خیال ہے کہ اللہ تی رہن دیو اللہ باقاعدہ ایک پروگرام بنائے یہ جڑے 12 نے نا انہوں آخری نو اللہ نے چھپا کے رکھے ہے نا اللہ فضیلت دسن دا پورا پروگرام بنائے ہے تے آخر تے نبی او رکھے ہے مصطفیٰ تو علاوہ جہاں ٹھوکر مارے تے مردہ زندہ ہو گیا کمال ماں دے پیٹ جو انہ آوے تے وہ ٹھیک کر سکتا ہے پرندہ مٹی دا بنا کے پھونک مار دے تے اڑا چھڑتا ہے ایڈا باران پر نبی اللہ نے چوتھے آسمان تے بھایا ہے جدن محمد آخری انہاں 12 جو آخری دنیا تے آئے گا نا اللہ پچھے عیسیٰ نو کھلار کے آکے گا 10 افضل ہوندے نے توڑی کیا بات یہ اللہ ایک پروگرام بنائے ہیں وہ تجھے فکر نہ کرو وہ فکر نہ کرو بہت شکریہ وہ اللہ ایک پروگرام بنائے ہیں میں ایک آیت مجیدہ پڑھنا میں پھر وہ امام والی آیت میں پڑھنی ہے پہلا وہ آیت پڑھنا اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون میرے حبیب ذرا بندوں سے یہ تو پوچھے کئی باری سوال وچ ہدایت ہوگی سوال وچ ہدایت حالانکہ سوال تو پوچھا جاتا کہ ہر وار سوال علم دے اضافے واسطے نہیں پوچھا جاتا ہدایت واسطے بھی سوال کیتے جاتا آڑے ماسٹر بچیاں کو سوال پوچھتے ہیں کہ ماسٹر کام علم ہوتے ہیں اب پڑھے لکھے تو بولو یار ٹیچر کام علم ہوتا ہے اپنے علم چ اضافے واسطے پوچھتے نہیں انہوں پوچھتا تاکہ وہ پتہ لگے سوال آڑا ادھی راتی منڈا ہوتا ہے نا 2-2:30 بجے جوتی ہاتھ چ پڑ کے جیڑا کندھ تو باہر جوتی ہاتھ پڑ لینا ٹپ کے کندھ اڈول اندر آتا ہے مٹھا مٹھا بھی ابا سوتا ہے یا دادا سوتا ہے وہ کون نہیں ایڈے سوتے ہوتے جنہوں کا گیا ہوئے نا اپنا باہر لگتا کون نہیں سوتے ہوتے وہ جو توڑ اگر اپڑ جاتا نا نیڑے وہ بھی صاف لاتا اور محلے کو پتہ نہ لگے وہ منجی کو لنگن لگتا تو ادو آتا کتنے سے
میرا تو حساب لگ گیا وہ کی حال ہو جاتا ہوگا. وہ سمجھتا سوتا ہے تو وہ پوچھتا کتنے سن. سوال ہی کیا تاری کیا بات. سوال کیا تو کتنے سن. یہ سوال جڑا نا اس سوال وچ ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے. جے تے کسے چنگے تھاں بیٹھا سی نا تے دسے کتنے تھا. یار افسوس کی گل ہے کہ اگر پھپھو دے گھر سی تے دسے نہ اتنے پھپھی کول بیٹھا سا. اگر ماموں دے گھر سی دسے نہ ماموں کول بیٹھا سا. اگر دوست دے گھر سی تے دسے نہ فلانے دوست دے گھر بیٹھا سا. جی آندا نا ایتھے ہی سا. سبحان اور کتنے سا ایتھے ہی سا. ہن پتہ لگے انہیں سوال کیوں کیتا ہے. یہ تو مطلب ہے کئی بندے سوال کرنے والی پڑے جان گے. سوال ہویا نہیں اگو جواب کوئی نہ دے لے. ایتھے ہی سا جڑا سوال تو بعد آئے کس لوگ آتا ہے کہ نہیں. اتنا ہم محاورہ آئیں بائیں شائیں مہربانی. جدھر تے سوال ہوئے ادھی رات نو اپنے ابے اگے آکھے نا آئیں بائیں شائیں ایتھے ہی سا. تساں کی آکھنے میرے مگر چڑھے رہندے وہ دس کتنے سا. ایتھے ہی سا جڑا ادھر ادھر دی کرے پڑھیا جائے گا نا. اے ابے دا سوال بندے دی مت مار دیندا ہے. جدو ولایت دا سوال اللہ کرے گا تیرا بنے گا. ٹھہراؤ ان کو ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. ٹھہراؤ ان کو. جویں ادھی رات نو جُتی پھڑ کے بندہ پیو کو لنگن لگتا ہے نا. کئی بندے سمجھتے ہیں اتنا رش ہونا میں ادھر ادھر ہو کے لنگ جاؤں. کئی بندے سمجھتے ہیں علی نو ولی نہ بھی منیا تے رش میرے مگر چڑھے اللہ. آدم تو لے کے قیامت تک بندے جمے ہونے. ایک تینوں میں دسو فکر نہ کریں اللہ دی ہر ایک تے نظر ہونی ہے. تے جے بہتا رش سمجھنا کہ دا لگ جائے گا اور کسی دی نظر تیرے تے نہ بھی ہوئے آگ ہوئے تے نہ ہی ہونے لگے. یہ تو سپیشل ہے نا. انہوں دی تے ڈیوٹی ہے نا. میرے عزیز و سوال اللہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے سوال کر. سوال وچ بھی ہدایت ہے. اللہ فرماتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میرے حبیب ان سے یہ تو پوچھ کیا عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے ہیں. عالم سب تو پہلے شجر صاحب کہنے ہوں سارے بندے دسو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. یہ جب قرآن اتریا ادو بھی سوال یہی سی اج بھی یہی ہے. بڑی گل کرا ہر سال نہ بدلے تو دوجے سال نصاب بدل جاتا ہے. لوگ اندر ترقی ہو گئی ہے. ہر وار سوال بھی بدل جاتے مضامین بھی بدل جاتے. وہ بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی گاتا تھا گانے میرے سرانے بلبل کا بچہ. وہ ساڈے دور چی سی. اج کل کوئی چوں 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 میں ننا سا چوزا ہوں مرغی میری امی ہے میں امی کا بیٹا چوں 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 چوں. ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی خالہ اس کی لکڑی آئی مامی لائی دیا سلائی ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی. وہ ہوں کوئی نہیں. ہوں نصاب نواں آ گیا کیونکہ زمانہ ترقی کر گیا نا. حد مک گئی ہے. زمانہ جنی بھی ترقی کر گیا کل بھی نصاب یہی سی. صدقے جاواں آج بھی نصاب یہی ہے اور قیامت تک نصاب یہی رہے گا. ٹیچر بدلے گا نصاب یہی رہے گا. قرآن دے کے جانے والا بھی محمد تھا آ کے پھر چیک کرنے والا محمد ہے. جڑے بندے فضیلت تو پہ لڑتے نے جڑی فضیلت پہلے نو سی وہی آخری نو فضیلت ہے. میں فضیلت کی گل کر رہا ہوں نبوت دی نہیں. نبوت حضور تے ختم ہے رسالت حضور تے ختم ہے. فضیلت ایک دعا دی برابر ہے. پہلا نماز پڑھائے تاوی سب پیچھے ہوتا ہے. آخری نماز پڑھائے تاوی سب تہاڈی خیر ہوئی. تساں بڑا اچھا سماعت فرمایا. میں امام رضا تک آنا چاہنا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جنہی میں آیت مجیدہ پڑھی اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جن کو ہم امام بناتے ہیں نا وہ ہدایت کرتے ہیں ہدایت دیتے نہیں. یاد 8ویں تک آنا چاہنا. جنہوں اللہ امام بناتا ہے يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. لو جی امامت شروع کرنے لگا.
ڈیڈی میں آج پڑھی ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے. وہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. سارے سن لی یہ آخر تلا ایک گل کی تھی تو سمجھ ویسے آخ چلیا برابر نہیں ہوتا نہیں ہوتا. لیکن اللہ سنا انما یتذکر اولو الالباب. لیکن جانتے تو سارے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، لیکن نصیحت عقل والے لیتے. ہائے ہائے یار، جانتے سارے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر. یار کسے بندے نے پوچھ لو اج تو سورے دکاناں کھول دیا نے تے آ جن آ موٹر سائیکل بناندے نے اس گلی چ وہ سارے ایم ایس سی کیتی، او لیول کیتا. انپڑھ بندے نے کسے بچے نے پوچھ لیا جڑا قابل پہ کھولتا ہے پتر جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکے گا نہیں. پتہ جدو بچیاں نو بھی عالم تے جاہل برابر نہیں ہوتے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے مولوی دس فضیلت جاہل نو دینی ہے کہ عالم نو دینی؟ تھوڑی کیا بات ہے؟ آباد رہو. وہ یار افضل کوئی افضل نہیں کوئی مفضول ہے کہ میرا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں. اللہ فرماتا ہے لیکن انما یتذکر اولو الالباب، لیکن نصیحت وہ لیتے ہیں جو بھائی کیا بات ہے جو عقل والے ہوتے ہیں. ہوں تو ایک چیک کرنا ہے مولوی، میں وہی گل سنانا. دو مولوی جی دس دن اج میں ایک مولوی صاحب نے راول پنڈی تھے، اس میں گرامی بھی لے سکنا لوڑ پئی تو دس دیا. اول تو کسی کو پتہ ہی ہونا سارے وہ راول پنڈی تھے نے. انہیں ارشاد کی فرمایا یہ عقل والی گل ذہن چاہ گئی، تسی میرا اشارہ ذہن چ رکھنا. پتہ سارے ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، لیکن نصیحت وہ لیتے ہیں جو میں انج کرنا چاہنا بس تو حساب لا. وہ فرماندے نے کہ 1.25 لاکھ صحابہ چوں 100 صحابی جڑا ہے وہ مفتی سی. 1.25 لاکھ صحابہ چوں 100 صحابی مفتی سی. بندہ موجود ہے، زندہ موجود ہے، کلپ بھی موجود. وہ مفتی سی، فتوا دے سکتے سن. فتوا وہ دے سکتا ہے جڑا علم تے پورا عبور اثر رکھتا ہوگی، قرآن دی آیات احادیث رسول نو اچھی طرح سمجھتا ہوگی، وہ فتوا دے سکتا. وہ آندا انہاں 100 مفتیاں صحابہ چوں 11 مجتہد سن جڑے اجتہاد کر کے دستے سن کہ اے مسئلے دا اے حل ہے. 1.25 لاکھ چوں کنے سن؟ خیر ہوئے تہاڈی 100 تے 100 چوں مجتہد کنے سن؟ 11. وہ ارشاد فرماندے نے کہ جدوں 1.25 لاکھ بندے نو وہ وچوں 100 کڈ کے کوئی علمی مسئلے دی مشکل بندی سی تے وہ 100 کول آوندے سن. تہاڈی کیا بات ہے؟ تے جدوں 100 وچوں اے 11 کڈ کے 99 نو کدھر لوڑ پیندی سی 89 نو تے وہ 11 کول آوندے سن تے وہ 11 انہاں دی مشکل کشائی کردے سن. آخر تے فرماتے ہیں جب ان 11 کو کوئی مشکل بنتی تھی تو علی کے دروازے ایک گل سارے سن لیں، ایک گل سارے مہربانی سن لیں. ہوں آپ بیان کرتے ہیں اگوں سوالی نے سوال کیتا، یہ مطلب ہے پھر بڑا راضی ہو کے اس آخیا پھر یہ مطلب ہے حضرت علی مشکل کشا پھر باقی صحابہ جو افضل سن. اس آخیا نہیں تمہیں کوئی نہیں سواد آیا. میں تہاڈی کیا بات ہے انہوں چھڈو تسی، اتھوں بھی میں حساب لا لینا انشاءاللہ میرے مولا نے فضل نال اتھے بھی حساب لگ جائے. وہ فرماندے نے 1.25 لاکھ چوں کنے مفتی سن؟ یار یاد کر لو 100 تے 100 چوں مجتہد کنے سن؟ 11. جدوں بہتیاں نوں لوڑ پیندی سی تے وہ 100 کول آوندے سن تے 100 کول مسئلہ حل نہیں سی ہوندا تے وہ 11 کول آوندے سن. تے جدوں 11 کول مسئلہ حل نہیں سی ہوندا کتھے آوندے سن؟ باب مدینہ تو علم حضرت علی علیہ السلام کول، کیونکہ نبی دے علم دے وارث تے دروازہ علی سن. تے سواری نے فوراً سوال کیتا اے پھر قبلہ پھر حضرت علی سارے صحابہ جو افضل ہوئے نا؟ اس آخیا نہیں. میرے کو بندہ آ گیا مینوں کلپ سنایا، کہنے لگا سنو، میں سارا سن لیا. آندا ہوں پھر ساری گل پہ آپ کرتے ہیں، ساری گل پہ آپ کرتے ہیں. 1.25 لاکھ لوڑ پیندی سی 100 کول 100 11 کول تے 11 مولا علی کول تے بعد از نبی افضل علی نہیں سن کوئی اور سن. اے دیکھو نا ساری گل پہ منتے ہیں تے اگلی کیوں نہیں منتے؟ میں کیا ہے کی وجہ تو نہیں.
ایک اور مولوی صاحب کی گل سنو، میں تمہیں گل دس، یہ جی فضیلت والا مسئلہ یہ بڑا مزیدار مسئلہ، بڑا مزیدار. یہ جڑے شیعہ بیٹھے ہو نا، شیعہ تمہیں پتہ ہے ساڈا تو رولا ہی کوئی نہیں، سانوں تے بندے سوال بھی نہیں کرتے کہ نبی تو بعد افضل کون. جڑے شیعہ بیٹھے ہو، تمہیں کدی کسی پوچھا ہو بھی تواڈے مذہب نبی تو بعد افضل کون ہے؟ سارے جہان نو پتہ. انہاں تے رولا پایا خلیفہ تو ہو بلا فصل، اللہ دا ولی بھی علی، نبی دا خلیفہ بلا فصل بھی علی، تے ساڈا امام بھی علی. ساریاں یہ سانوں نہیں کو پوچھنا. اہل سنت والجماعت دا ذرا خیال رکھیا کرو. جڑے اے شیعہ بیٹھے ہو بچیو، یہ نازک دور ہے. میں تمہیں کام دی گل دسن لگا. یہ جڑے تواڈے کول مجالس وغیرہ چ اہل سنت آتے ہیں یا تواڈے جنازیاں چ آ جاندے نے، جنازیاں چ آ کے پڑھ جاندے نے، انہاں دا غصہ نہیں کرنا. کوئی محرم چٹے کپڑے پا کے آ جائے، سر تے پگڑی مصحف چ رکھی رکھے، بالکل غصہ نہیں کرنا. اہل سنت والجماعت دے وچ کچھ لوگ ایسے نے جڑے تفضیلی نے. کون نے؟ میں کام کی گل پہ دسنا. اہل سنت نے لیکن انہوں نے کیا جاتا تفضیلی. اج انہوں دی تسی ذرا تشریح سن لو. تفضیلی نکلیا افضلیت چوں، تفضیل آندے نے فضیلت نو. وہ ہے اہل سنت نے. پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر نو منتے ہیں، دوجا حضرت عمر بن خطاب نو منتے ہیں، تیسرا حضرت عثمان بن عفان نو منتے ہیں. یہ تینوں نو صحیح خلیفے من کے افضل پھر علی نو من. بہت شکریہ. میں دوبارہ عرض کر، وہ بندے ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بندے روزہ اہل سنت اپنے ٹائم تے کھولتے ہیں. نہ وہ ساڈے نال روزہ کھولتے ہیں، نہ ساڈے نال کھلو کے ہاتھ بنتے ہیں، نہ وہ 11ویں چھڈ کے تے حاضری پکاندے نے، نہ وہ علم لاندے نے، نہ محرم چ کالے کپڑے پاندے نے. انہاں دے ایتھے بہ گئی ہے کہ محمد تو بعد افضل علی. ایک باری بندے بولو شیعہ نے، شیعہ نے اچھا فقہ حنفیہ رکھتے ہیں، فقہ جعفری دے بندے نہیں. وہ شیعہ جڑے ہوندے نے فقہ جعفریہ ہوندی ہے. یہ بھی میرا گجرا والے میں ہی دسنا آپ، جتھے جامعہ جعفری ہے، جس شہر جامعہ جعفریہ ہوئے تے فخر حاصل ہے کہ جس شہر دے مفتی جعفر حسین ہو. کمال ہے. وہ مفتی جعفر حسین جڑا نہج البلاغہ تک ترجمہ کیتا ہے نا، وہ دا اگوں ترجمہ کرنا پیندا ہے. ہاں وہ دا اگوں ترجمہ کرنا پیندا ہے. میٹرک تے ایف اے دا منڈا سمجھ نہیں سکتا انہیں ترجمہ کی کیتا. ایک بندے نے مفتی جعفر حسین کے متعلق اہل سنت نے لکھا ہے کہ مفتی جعفر حسین نے جو کلام علی کا ترجمہ کیا ہے نا، ترجمہ کیا ہے، آندہ وہ عربی کوئی نہ بھی نہ پڑھے، ترجمے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ کلام علی ہے. ترجمے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام علی ہے. اتنی بڑی ہستی نے مفتی جعفر حسین. میں اس شہر کے لوگ پڑھ میرے عزیزو، انہوں دی فقہ جعفری ہے نہیں، انہوں دی فقہ حنفی ہے یا فقہ انہوں دی مالکی ہے یا شافعی ہے. وہ جعفری نہیں لیکن حضرت علی نو افضل مانتے ہیں. وہ جڑے حضرت علی نو باقی صحابہ تو افضل مانتے ہیں نا، طہارت دے حساب نال، عبادت دے حساب نال، علم دے حساب نال، جہاد دے حساب نال، سخاوت دے حساب نال، ماں دے حساب نال، پیو دے حساب نال، نبی دے پالن دے حساب نال. او یار نبی نے پالیا نا حضرت علی علیہ السلام نو. بچپن حضرت علی دا کدی گود چ گزرے؟ رسول اللہ دی گود. آپ بچیاں جڑے نے ساڈے بچے والے بیٹھے نکے نکے، اے سور دا گوشت کدوں کھاندے؟ اے بلے دا گوشت کھاندے نہیں، مینڈک نہیں، حرام نے. میرا خیال ہے پچھلے ٹائم آ کے حلال ہم چیک کرتے ہیں سارے باہر نہیں. یہ جو پکتا کھا چھڑتے ہیں، جو پکتا کھا چھڑتے ہیں. یہ مطلب ہے انہوں کا بچپن اگر حرام تو پا کے اس گل کی وجہ تو کہ پرورش کرنے والا حلال کھاتا ہے. تھوڑی کیا بات ہے؟ میں نہ میرے بچے وہ کھاندے نے جو میں پکانا تے تواڈے وہ کھاندے نے. تواڈے ال گریس بچدی ہے،
وہ کوئی کھان والی شے پکدی ہے؟ تواڈے بچے وہ کھاندے نے جو تسی پکاندے ہو، میرے وہ کھاندے نے جڑے میں پکانا۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہی محمد وہ کھاندا سی جو ابو طالب بتاتے سا۔ کمال ہے، محمد وہ کھاندے سن بچپن جو ابو طالب پکدا سی، علی وہ کھاندا سی جو محمد پکدا۔ وہ اہل سنت دوست نے، وہ آندے نے علی دی طرح تو پرورش ہی کسے صحابی دی نہیں ہوئی، لہذا ہر صحابی تو علی افضل ہے۔ علی کو جنہ علم ہے ہر صحابی تو افضل ہے، علی جڈا مجاہد ہے ہر صحابی تو افضل ہے۔ باقی وہ آندے نے بڑیاں شاناں۔ میں اور تشریح کراں جے تانوں لوڑ ہے۔ انہوں نے پوچھا صدیق کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر۔ فاروق کون ہے؟ حضرت عمر۔ غنی کون نے؟ حضرت عثمان نے۔ افضل کون نے؟ وہ آندے نے علی۔ وہ جڑے حضرت علی نو افضل آندے نا انہوں نے تفضیلی آندے۔ کی آندے؟ ایک باری منہ چو کڈو لفظ کی آندے؟ تفضیلی۔ وہ تفضیلی سارے اج کل پھسے۔ تو تانوں کو ہوش ہے؟ اور میڈیا درندے ہو بیٹھے وہ تفضیلی سارے آج کل پھنسے ہیں، بڑے بڑے ہمدرد بھی پھنسے۔ سبحان وہ شیعہ نہیں، وہ شیعہ نہیں، وہ تفضیلی نے۔ مینوں ایک پڑھیا لکھیا بندہ آندا ہے یہ تساں کوئی نواں ہی لفظ کڈ لیا تفضیلی، آ نواں ہی ہے، 4 پرسوں دی گل ہے، وہ 2 سال ہوئے نے، 2 سال ہوئے نے تساں کڈ لیا کسو تفضیلی۔ میں کہا علامہ اقبال نو فوت ہویا کنا چر ہو گیا؟ آندا وہ تو بڑی دیر ہو گئی۔ میں کدوں؟ اے پاکستان بنن تو 9 سال پہلے 1938 چو فوت ہو گیا سن۔ میں کل پرسوں دی گل ہوندی تے علامہ اقبال تفضیلی کیوں ہوندا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اہل سنت سن لیکن تفضیلی سن۔ یار تساں کدی شہنشاہ نقوی صاحب نے سنے؟ وہاں تو نہیں سنیا میرا؟ سنے ہیں؟ وہ کدی کدی فرماندے نے ہم پاکستان شیعہ سنیوں کا مشترکہ ہے، اس لیے کہ سنی نے سوچا تھا شیعہ نے بنا دی۔ میرا خیال تو ہاں سنیا ہوگا۔ وہ جنہوں نے سوچیا سی وہ علامہ اقبال سوچیا سی، یہ تصور علامہ اقبال نے دیتا، وہ اہل سنت سی، تے جنہیں بنایا اللہ دیا بندیا تو سانو کافر آ چھڑیا ہے، جڑا سنیاں دیاں سوچاں تے پورا اترے نا وہ شیعہ۔ صدقے جاواں کیا بات ہے میرے مجمع دی، سبحان اللہ۔ خیر ہو جی، مولا تم جزائے خیر، بہت شکریہ، انعام دیتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال اہل سنت لیکن آکھو یار سارے لیکن تفضیلی سن۔ تفضیلی کیوں آدھے؟ جڑا حضرت علی نو علامہ اقبال دی ایک نظم ہے، وہ نظم ہے ایک کتاب دا نا بانگ درا، بانگ درا دی وہ نظم ہے، تے نظم دا نام ہے زہد اور رندی۔ زہد اور رندی۔ علامہ اقبال تو پتہ ہے کدی شکوہ لکھتے سن، کدی پھر جواب شکوہ لکھتے، اپنے اللہ شکوہ لکھا نا جڑا بندے نے اللہ نال کیتا، تے اللہ نے جڑا جواب دیتا وہ بھی اپنے اللہ لکھا ہے نا۔ علامہ اقبال ایک نظم لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب نے میرے متعلق میرے ہمسائے کو پوچھا تو ہی دس ہے کی؟ صدقے جاؤں یہ علامہ اقبال ہے کی؟ علامہ اقبال نے پہلا وہ ساریا گلاں دسیاں نے جڑیاں اس مولوی صاحب نے وہ ہمسائے کو پوچھیں، وہ انہیں ایک شعر لکھا ہے، مینوں وہ غرض ہے تفضیلی بیان پہ کرنا۔ تفضیل آتے ہیں فضیلت نو، جدو فضیلت تواڈے ذہن چ آ گئی ادو 8ویں دی فضیلت پڑھا۔ مہربانی میں تفضیلت پہ پڑھا، تفضیلی سن حضرت علامہ اقبال۔ ہوں شعر دا لطف لینا، شعر دا لطف بھی سارے بندے تو نہیں لیندے، کئی بار تمہیں پتہ ہے جنہ لوگوں مہندی سن سن چھڑیا نا کوئی کسی نے پتہ نہیں کی پیا۔ ایڑی نور جائیں وہ سواد آتا کہ نہیں سنو، بڑی سریلی سی نور جائیں، وہ سال چھڑیا کہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو جبروت، نہ قدوسی دا پتہ نہ جبروت دا پتہ، بلے ملکہ بل۔ وہ موسیقی دا سواد لیا نا۔ اصل جی بھی کہ علامہ اقبال نو سمجھنا تے غالب نو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ انہاں نو میٹرک دے منڈے تے فیل ہو گیا جی، کبڑا جب میٹرک دا منڈا اردو چ فیل ہو جاتا ہے
وہ غالب نو سمجھنا علامہ اقبال ہوں علامہ اقبال کا شعر ہے ہوں سیالکوٹ دور کوئی نہیں تو لاہور بھی سارے کو دور کوئی نہیں موٹر وے بن گئی ہے اتنے پیدا ہویا تو اتنے دفن ہویا بچکار اسی پھسے ہاں سانو وجہ بھی نہ پتہ لگے تو بستی ساری بڑی پکی گل پہ دس پہ علامہ اقبال پیدا ہویا ہوئے سیالکوٹ تو دفن لاہور ہویا ہو کہ اگے سیالکوٹ نیڑے ہی سی ہوں لاہور بھی تقریباً آیا محسن نقوی صاحب جا افتتاح کیتا نیڑے ہو گیا لاہور یہ مطلب ہے یار اتنا عظیم آدمی ساڈا اپنا ڈویژن تو ساری ہوئی ہے نا اور جڑا کمشنر صاحب نے انہیں بچ ہی سیالکوٹ آتا تو بچ ہی گجرانا آتا یہ مطلب کٹھے ہی سی علامہ اقبال نے شعر لکھا ہے ہوں یہ سیاق و سباب ویکھنا وہ مولوی صاحب آتا میرے ہمسائے بھی پوچھتے ہیں یہ علامہ اقبال کیسا بندہ ہے انہوں نے کہا مثلاً تساں کی سنیا ہے وہ شعر لکھا نے وہ فرماندے نے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا سبحان میں پڑھے لکھے نہ کرنا علامہ اقبال تے فراز ایڈے مظلوم شاعر نے دو جنیاں ٹرالیاں تے شعر لکھے نے سارے فراز دے نام اپنے کو ٹھوک کے شعر علامہ اقبال لکھ چڑیا تو علامہ اقبال دی فوٹو بنا چڑیے وہ شعر دی ترتیب دس دی ہے بھی علامہ دا ہو ہی نہیں سکتا میں تو سڑتا رہنا بندے کولوں شعر لکھ چڑھتے یا فراز سے پاچڑ یا علامہ اقبال ان پڑھ بندے علامہ اقبال فرماتے نے ہے اس مولوی آکیا علامہ اقبال جگہ نا میں حساب لایا کہ ہے اس خود پہ لکھ دے جے خود اندر ایک گل نہ ہوتی تو کدی نہ لکھ دے فرماتے نے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا شیعہ ہونا اور گل ہے تے طبیعت جی تھوڑی جی شیعت دی کسر ہونا یہ دو اچھی میں گل نہیں ہے اس کی طبیعت میں اے شیعہ بولو میں شیعہ دی گل نہیں پہ میں انہوں دی پہ کرنا جنہ دی طبیعت تھوڑی جی تشیع ہوتا ہے تھوڑی جی شیعت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان بانگے قرار ہوئے میں مجھے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ سا کیا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی میں ٹیچر رہا میں سلیس کرنے لگا بچے تیار رکھو اب بلیک بورڈ ہوں نا مجلسات نہ ہونے چکرا سمجھا کے ٹر بھی گیا ہوں میں پریکٹیکل جو 100 لے سن جتنے پریکٹیکل پہ دینا سا نا میں وہ پریکٹیکل لان نمبر آئے سن انہوں نے مجھے پھڑ کے باہر لے گیا میں سمجھانا تو گل انجی وہ باہر لے گئے وہ کہنے لگے کسی جگہ کھلو گے پریکٹیکل پہ دینا میں کہا میں آپ ٹیچر میں آپ پہ دینا انہیں کہنا جڑا ہوں پہ پی ٹی سی تو بعد ایف اے کر کے ای ایس ٹی کرتا ہے وہ انہیں جوگا ہی نہیں ہوتا جو تم پہ گلا کرنا میں جی میری پوری گل سن لو میں شیعہ جو ہونا ہے ٹھیک ہے تو غور نہیں فرمایا سر اٹھاؤ میرے عزیز دوستو یہ میں انہیں سمجھا دینا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا اچھا جی ذرا جڑا ہوتا جی نا ذرا ہر بندے اپنے صاحب دا ذرا ہوتا جی کئی بندے آتے ہیں مینو ذرا کو بھوک لگی ہے 4 بندے کا کھانا کھا چھڑ گیا ذرا کئی بندے آتے ہیں بھائی جی سارا موٹر سائیکل دیا ذرا وہ سارا دن لبدا ہی نہیں منہ چوک کے وہدا وہ تو ذرا کو آندا سر من نہیں پتا علامہ اقبال دا کیا بات ہے بھائی میرے علم سے کیونکہ اندازہ کریں نا کہ علامہ اقبال دا ذرا کو کیڈا کچھ ذرا کو میں نے پڑھیا تو پھالیے شاید کسی کو ہم مجھے سنی ہوئے اتنے بیٹھے سن چودھری جٹ قسم کا میں تمہیں پتا نا جڑا بندہ کمیاں جو نویں نویں مجھ لے آئے وہ پٹھے جے مڑ نہیں لائے ہوں وہ آگے جٹا نو آتا پی وہ نہ مجھ لیا سی تو پٹھے جے مڑ نہیں لائے تو ذرا کو پٹھے چاہیے سن تو نال کھوتی لیا ہوں وہ تو ذرا کو آؤں یہ مطلب ہے ہر بندے کا ذرا کو اپنا ہوں ہوں علامہ اقبال دے ذرا دا مینوں پتہ نہیں لگا کہ شیعت ہے کہ نہیں فرماتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کیوں تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی مطلب کیا
کہ ہم نے علامہ اقبال کی زبان سے تمام صحابہ کو علی کو افضل کہتے خود سنا ہے. وہ چونکہ علی کو ہر صحابی سے افضل مانتا ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طبیعت میں اگر وہ پورا شیعہ نہیں بھی تو تشیع ہے ذرا سا. یہ مطلب ہے خدا دا واسطہ جے انہاں اہل سنتاں دا احترام کرو جن میں تشیع بھی ذرا سا. بولو بولو جی. تے جنہاں چ ذرا کو تشیع پایا جاندہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو ان پڑھ نہ سمجھن. علامہ اقبال جیسا پڑھیا لکھا بندہ بھی ذرا سا اے ذرا سا. میں سوچتا سا کہ ہر سال شیعہ محرم چ ود کیوں جاندے ہیں؟ ہر سال جلوس وڈا، ہر سال مجلس وڈی، اگے نال بہت ہے. وہ میں کہ پتہ نہیں یہ قسمہ چک کے بندے منواندے نے، مناظرہ نہ مناندے نے، مندے کیوں؟ وہ پھر میں پوری ریسرچ کی کہ بندے ہر سال شیعہ ود کیوں جاندے. وہ جڑے تفضیلی ہوندے نے نا، تفضیلی وہ جدو حضرت علی نو افضل آندے نا، انہاں نو جڑے دوجے ہوندے نا وہ آکھنا شروع ہو جاندے نے لگدا ہے تینوں کچھ ہو گیا ہے. تینوں کچھ ہو گیا. آندا نہیں میں ٹھیک ٹھاک ہاں، مینوں کی ہونا سی. نہیں جدو بہنے مولا علی دی گل کرنا تو باقی صحابہ دی نہیں کرتا. آندا یار باقی صحابہ دیاں اپنیاں شاناں نے پر علی تے علی ہے. جدو آندا نا علی تے علی انہوں بندے آندے نے پھر ہو گیا ہی نہ کوئی. وہ آندا یار میں کچھ بھی نہیں ہوا، میں حضرت علی نہیں آنا پہ. حضرت علی تو پھر تمہیں پتہ ہے نبی دی نسل بھی حضرت علی جو سی. قیامت تک جڑی نبی دی نسل ہے وہ حضرت علی کے بیٹے ہی نبی دی نسل ہے. اس واسطے حضرت علی تو حضرت علی ہے. وہ آندے نہیں تین کچھ ہو گیا ذرا سا تینوں ذرا سا. وہ آندا میری گل سن لو، میں تہاڈے نال نماز نہیں پڑھتا ہاتھ بن کے. وہ آندا پڑھ مینوں پھر بے ایمان سمجھدے میں منافق ہاں؟ نہیں نہیں یار. پھر وہ آندا میں روزہ تہاڈے نال نہیں کھولدا. آندا تو نال کھولنا. میں کدی 10 منٹ بعد شیعہ نال رل کے کھولیا نہیں. مینوں کتے ماتم کردیاں ویکھیا جی؟ وہ آندا نہیں. کتے نوحہ پڑھدیاں ویکھیا جی؟ نہیں. میں کوئی علم لایا ہے؟ نہیں. کوئی کڑی پائی ہے؟ نہیں. کالے کپڑے پائے اور نہیں. اور پھر دسو میرے چ قصور کی ہے؟ وہ آندے نے ذرا سا. انہوں آندا تینوں کچھ ہو گیا. وہ آندا مینوں مسیتے لے چلو. وہ مسیتے وڑ کے آندا او قرآن ہے آ میں کھلوتا ہوں، میں شیعہ میں شیعہ کوئی نہیں، میں شیعہ کوئی نہیں. او مسجد ہے او قرآن ہے، میں شیعہ کوئی نہیں. وہ آندے چل جے تو شیعہ نہیں تو حضرت علی افضل نہیں کہ دوجے صحابی. وہ آندا علی. وہ آندے نے پھر تینوں کچھ ہو گیا. وہ آندا چل ہو گیا تو پھر ہو گیا. اینی گل وہ ہر سال جماعت میں جلوس 15-20 نویں رڑے ہوئے. یہ مطلب ہے تمہیں شیعہ بندے نو کرن دی لوڑ نہیں. انشاءاللہ آپ ہی ہاتھ پوائی آؤں گے. یہ تفسیریہ نو چھیڑ کے نا آپ ہاتھ باندھنے. یہ جی فضیلت ہے نا جی، اس گھر دی فضیلت وہ میں ہوں بیان کرا. 8ویں امام تفصیل کچھ کر لیے بیان. میرے مولا دے فضل نال تفضیلی مطمئن رہن کے علامہ اقبال بھی تفضیلی سا. میرے عزیزو وہ ذرا سا ایک بندہ مگر چڑھ گیا. اس آخیا میں تمہیں اج مذہب پوچھ کے جانا، تہاڈا مذہب کی ہے؟ علامہ اقبال آخیا جانتے گل میں مذہب اللہ نو دسنا کہ تینوں دسنا. وہ سکیا اتنے سنی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی راضی بازی اٹھ کے جاتے ہیں. اتنے بھابی پہنتے ہیں تیرے کو، وہ بھی راضی بازی اٹھ کے جاتے ہیں. تیرے کو اتنے اہل حدیث بیٹھے ہوتے ہیں، جو بندی بیٹھے ہوتے ہیں، شیعہ بیٹھے باری باری سارے اتوں ہستے ہی جاتے ہیں. تیرا اپنا بھی کوئی مذہب ہے کہ نہیں؟ جو کوئی مذہب تیرا ہوگی تو کم سے کم تو کوئی تو تیرے تے ناراض نہ جائے، کوئی تو ناراض ہے نا. مسکرا کے فرماتے ہیں شاباش تیرے جمن تے. بندے نو ناراض کرنا کیڑا مذہب ہے؟ بندیاں نو ناراض کرنا کیڑا مذہب ہے؟ ہو سکے میں آج تہاڈے کولوں پوچھنا جے تہاڈا مذہب کی ہے. پھر کمال کیتی نے پتہ نہیں وہ ذرا سا کنا کو ذرا سا سی. فرماتے نے کیا پوچھتے ہو؟ مذہب اقبال بندہ حقیر بوترا بھی ہے. صدقے جاواں آواز بہت خیر ہو بچے. یہ جی
جی فضیلت اس خاندان دی ہے نا، اس فضیلت تو بندے سکتے رہے. ہر دور دا بادشاہ انہاں دے مسلے تے بیٹھیاں پیا سڑتا سی، تے اوتھے بیٹھے بھی سلام انہاں نوں سلام سی فضیلت نو. وہ گنبد بناندے سن بڑے بڑے، قالین بچھاندے سن بڑے بڑے کمال. وہ بنا جویں وہ کعبہ نہیں سی بنایا ابرہا نے بڑا سونے چاندی نال، او دا طواف کنے کرنا سی؟ طواف تے او دا ہوندا جنوں نبی ہتھاں نال بنایا ہوگا. ہاں سست ہو گئے بندے. میں نہ طواف او دا ہوندا جنوں نبی ہتھاں نال بنایا ہوگا. انہیں وکھرا کعبہ بنایا سی، کسے نہیں پوچھیا. پھر وہ ٹان آ گیا سی. ٹان تاں آیا سی تو میرے لئے کعبے نو کوئی نہیں پوچھدا. اے بڑا کہڑی مت وجی ہو دی، اے دا مطلب ہے جتے اپنے نو کوئی نہ منے وہ دوجے تینوں مار چھڑے. اے کہڑی بات نہیں، وہ اپنے نو کسے نہ پوچھیا. اے مامو رشید جڑا سی نا جی، انہوں تکلیف رہندی سی امام رضا دی. ہر اس قسم دے نو ہر اس قسم دے دی تکلیف رہی. تو آڈے کیا کہنے یارا میں بڑا پارا جملہ کیا ہے. ہر اس قسم دے نو ہر اس قسم دے دی تکلیف رہی. تسی پوچھو کہ تو بچ نہ کیوں نہیں لیا؟ اے میرے مولا حسین علیہ السلام دی سنت ہے انج دی گل کرنا. اس پوچھا تو ہاں یزید دی بیعت کرنی ہے کہ نہیں؟ میرے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین نے یزید دی نہیں کرنی. میرے امام نے فرمایا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ٹھیک ہو یہ پھر اس قسم دے جنہیں ہوندے سن بڑے تنگ ہوندے سن. حمید بن مہران او دا مشیر خاص سی مامو رشید. وہ جڑا حمید بن مہران سی وہ مشیر سی. یہ جڑے مشیر ہوندے نا مشورہ دینے والے مشیر آندے اے انشاءاللہ بندے نو نا مروا کے چھڑ دے نے. اے مشورہ دینے والے جڑے ہوندے نے آج تیرا کی بگڑیا تو شہر ہے. وہ اندر بھی ٹر جائے تو انہوں اندر بھی ملاقات جا کے آندے نے ایک تیری گل ویکھی ہے تو منیا نہیں کدی کسی. لاش ہی نکلے گی تو پھر یعنی ایسے ایسے مشورے دیں گے. وہ اللہ دے بندے ہو کوئی ایسا مشورہ دے وہ دی جان بھی سوکھی ہوگی. کوئی اللہ پاک مہربانی کرے کوئی انہیں مشورہ دینا چاہیے. یہ جڑے ہوتے ہیں نا بادشاہوں کے دوارے مشیر انہوں چکتے نہیں دینے چکتے نہیں. کمال ہے یار. دیکھو نا اگر مشورہ بھی دیں سن تو مولا پھر کمال ہی دیں سن نا یار. جتھے بھی انہوں ویکھو گے کمال ویکھو گے. وہ حمید بن مہران وہ دا سی مشیر. وہ ایک دن بیٹھے ہیں انہوں مامو رشید کہنے لگا کہ اے یار حکومت میرے کو ہے تے سلام لوکی مدینے رضا نو کرن جاندے نے. تیار ہو اج واسطے اج دی مجلس واسطے تیار ہو سکے دا کی علاج کریے. ہو سکے علاج کی کرنا. اصل چ انہاں دے گھراں چ نہ تقوی ہی تقوی ہے. انہاں دے گھراں چ عصمت ہی عصمت ہے. ہو سکے وجہ کی ہن مشیر دا رشتہ دے اوتھے فاقے آنے نے تیری دھی روڑا پائے جی دیکھو جی میں مر گئی بھکھی میں مر گئی بھکھی. آپ ہی گھر بدنام ہو جائے. جس گھر دی بی بی نال دے گھر بہ کے آکھے میرا حال ہی کوئی نہیں وہ گھر کڈا کو باج عزت رہندا. ہو سکے ٹھیک ایڈے تسی پیڑے پہ پیندے ہو تسی رشتے تے راضی نہیں میرا خیال. امام نے اس آخیا کہ میں بیٹی تہاڈی بارگاہ پیش کرنا چاہنا انہوں بیوی بنا لو. امام آخیا ٹھیک. تہاڈی کیا بات ہے سنن دی. کئی بندے چپ ہو گئے نے بھی امام نے قبول کر لی میں پیا نہ کر لی. امام آخیا رولا ہی کوئی. ہو سکیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینا تو ولی عہد بھی تمہیں مقرر کرنا. ولی عہد انہوں آدھے نے جب میں مر جاؤں گا تو میرے تو بعد تو میری جگہ تے بادشاہ ہوئے گا. امام نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی قبول ہے. ہوں جن بندے نے نا 15-20 چھڈ کے ہر بندہ پہ سوچتا بھی ایڈے ظالم دی پہلے دھی قبول کر لی تو پھر ولی عہد بھی وہ قبول کر لی. یہ تو خلیفۃ اللہ سن یہ کی لوڑ سی وہ ولی عہد قبول کرن دا وہ حکومت لین دا کی مطلب سی. میرے مولا دا فرمان سن لو مطمئن ہو جو تو اگلی گل کراں. جہے ویلے بیٹی نال شادی کرا لئی تے وہ جملہ وکھرا آنا تے جو ولی عہد نو قبول کیتا وہ جملہ وکھرا آنا. سنو گے تے ذہن بیدار رکھ کے سننا. ہن سو کے نہ سننا دوویں جملے نے. حضرت علی رضا علیہ السلام نے مامون کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کر لیا. میں پڑھیا لکھا تو راضی ہوں بچے کو سمجھا دا جو میں کیتا چیلنج سمجھ کے قبول کر لیا. جدو ولی عہد تو انہیں اعلان کیتا کہ میرے تو بعد علی رضا علیہ السلام ولی عہد ہون گے تو جدو اعلان ہو گیا تو مولا ایک جملہ آکھیا وہ بھی اس طرح ہی سنو گے جی میں اگے سنیا یار اس طرح ہی سننا مہربانی چڈن لگا میرے کو نا جی
ایک گھنٹے چو ایک منٹ باقی صرف ایک منٹ ایک گھنٹے چو ایک گھنٹہ پڑ گیا میں مصاحب تو بغیر بھی جاؤں گا تو میں اپنا مقصد امام رضا واسط مجلس سے میں جملہ دوجا کہنے لگا جدوں ولیعہدی دا اعلان ہویا ہے تے جویں ہن بندے پہ سوچدے نے کہ ایڈے بھڑے بندے دی ولیعہدی جدوں دی حکومت ہی ناجائز سی جدوں حکومت ہی ناجائز سی تے مولا نے اودا وزیر تے ولیعہد بننا پسند کیوں کیتا؟ اے تیری بصیرت علمی تو صدقے اے تیرے وارث رسول ہون تو صدقے امام ولیعہد بننے کے بعد یہ کہتے ہوئے اس دربار سے نکلے اللہ گواہ رہنا میں اس کی ولیعہدی اسی طرح قبول کر رہا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی ولیعہدی راضی ہو گیا مسئلہ اور شادی ہو گئی تے قید پہ گیا بارش ہی نہ ہوئی اور 6 مہینے سال چ قید پیا بھیڈاں مرن لگ پہ اونٹ بلبلان لگ پہ بندے مرن لگ پہ خشکی پی گئی اگے ہی ریگستان چ خشکی پہ جا کی رہندا وہ کول بہا کے نا مشیر نو ہو سکا یہ کی بنیا ہو سکا جو بادشاہ غلطی کرتے ہیں انجی ہوندا ہو سکا میں کی غلطی کر بیٹھا ہو سکا جڑا ساگ دیتا ہے غلطی ہے ہو سکا تیرے تے لعنت تو مشورہ دیتا تہاڈی کیا بات ہو سکا تو مشورہ دیتا سی اگوں ایک مصیبت ہے ہو سکا چروکڑی میری دھی او دے گھر علامہ ہی نہیں آیا آباد رہے کوئی پراپے گنڈا نہیں ہویا ادھروں بھی اسی ناکام ہو گیا ساگ بھی دعا چھڑی تے غلطی بھی میری کر چھڑی ہے ہن سمجھ آئی کہ مشیر کنوں اندر مشورہ بھی آپ دیتا تے غلطی بھی اگلے دی کر چھڑی ہو سکیا ہن کی کریے ہو سکیا ہن انہوں آپ میہ پوائے ہن انہوں رضا نو آپ میہ پوائے میہ پینا نہیں رولا پہ جائے وہ ایک دن بیٹھے سن حضرت امام رضا تے سورا جو آئی مامو رشید کہنے لگا کہ بلا ایک گل کرنی سی کہ بارش ہو سکتی ہے میرا امام پلٹ کے فرماتے وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا خود گئے کہنے لگا کہ بارش ہوئے گی اور میں دعا کرنے میدان لگ گیا دعا واسطے بندے اتنے پہنچ گیا صفحہ بنانیاں چاہتے سن کہ نماز استقصال دی ہے نا جی اب بارش واسطے کی میرے امام نے فرمایا وہ دی لوڑ نہیں ممبر منگوا کمال ہے ممبر منگوایا گیا لاکھ تو زیادہ بندے سرکاری اعلان میں اکٹھے ہو گئے اور تواڈے میرے ورگے مسکین اس دور سے ایک بندہ سی روز امام رضا آندا سی تساں ایتھے ہی بیاہ کرنا سی میرے مولا فرماتا سنو میں معصوم کہنے لگا قبلہ میں نہیں گل کرنا اونج میں سوچنا بھی دفع کرنا سی پر بھائی ساڈے ورگے دی سوچ چھوٹی ہو سکتی وہ روز آندا سی مولا مرن بڑا پیارا سی مولا آکھیا تینوں پتہ نا میں حکیم ہوں سکیا ٹھیک ہے فیصلہ تہاڈا ٹھیک ہے میں بھی یہ دیتی اتنے کتنے ہونی چاہیے اور جدن میرے مولا نے پھر 1 لاکھ بندہ سوا سامنے میدان چ کٹھا ہو گیا تے ممبر اس منگوایا تے ممبر تے میرے امام نو پایا انہوں سد کے میرے امام فرمایا سنا اسی گور نہیں فرمایا اگر میں نے اس کی بیٹی قبول نہ کی ہوتی اور ولیعہدی کا اعلان نہ ہوتا یہ سارے کو 5 بندے کٹھے ہی نہیں سن ہونے دیتے انہیں سوالہ کا آپ بھی کر دیتا ممبر بھی میں دے دیتا اور آج میں بتاؤں گا کہ وارث ممبر کسے کہتے ہیں بھائی جرے رضا سن رہے میرے مولا ممبر تے آ کے دعا کی تھی اینج ہاتھ اٹھائے پہلا لفظ سنو گے مکان لگا بار الہ کنوں سواد آیا بار الہ کتھوں شروع ہے نے بار الہ اللہ نے ان کو اول الامر بنایا ہے ان کو جب ممبر ملتا ہے پہلے اسے منواتے ہیں کتنے بندے سن رہے ہیں انہوں نے ہے صدقہ جمع کرنا انہوں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے اے مرد نو عورت بنا دیں دیں اے بندے نو رچ بنا دیں دیں اے صاحبان امر نے مگر منوان دے انہوں بار الہ آج یاری مدد دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ایسا بیٹھا میرے مولا رضا فرمایا بار الہ جو بندے تیرے ایک لفظ دے غور کرنا جو بندے تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے منسلک ہوتے نہیں اپنی مرضی نال نہیں جو تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے
وابستہ ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگے. کتنا ٹر گیا ہو مہربانی کے بنا. جو لوگ تیرے حکم سے ہمارے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ہم سے مدد مانگیں. لہذا اگلا جملہ ذرا وزنی ہے، جے مل پاؤ تو پڑھنا تو انہوں پتہ. میں وہ نہیں گل کرنی جیڑی وہ دوست کرتے ہیں ساڑھے ساتھ کر کہ نہ بولیا انہوں مولا ہی پوچھے گا. اسی دھیان نہ سنو. عزیزو اگلا جملہ بڑا ہے. تقاضا لفظ آ رہا ہے. تقاضا تقاضا ادھار لینا ہوئے تو بندہ تقاضا نہیں کر سکتا. ادھار منگیا جاندہ تقاضا نہیں. جتھوں دتا ہوئے واپس منگن دا لوگ تقاضا کرتے. پھر لیا میں تین دیتے نہیں لیا اور پیسے کٹ. فیصلہ باد رہتے پیسے بھی نہیں آتے، پیسے کٹ. ایک کون آتا پیسے کٹ جنہیں دیتے ہوں انہوں کی آتے ہیں اردو تقاضا. تقاضا میرے مولا فرماتے ہیں جو تیرے حکم سے ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں اور تجھ سے بخشش کا تقاضا. میرا نہیں خیال کہ مجلس اجر مکمل نہیں. بخشش کا تقاضا کریں. یہ تو محترم موتنے والے حشر کے آکھن کے بخشش چاہیے. نہیں غور فرمایا، نہیں غور فرمایا. میرا خیال ہے میں ایک ڈرائیور رکھ لیا چل پڑ سی. سبحان اللہ. مزہ آ گیا. مینو انج لگا جی میں بدراں دیاں تلاباں چ ہاتھ پا کے میرے مولا تھلے کر. چٹی دوپہر لگی سی آج امڑ کے بدل تھلے آئے. تمہیں پتا ایک بار جدو بدل ایک دم بن جائے رولا پی جاتا یار. بالکل گرمی سخت ہوئے اور لگی ہوئے ایک دم بدل چاڑا رولا پی جاتا ہے. اور لیلا اندر بنو ہے مجھیاں کو تھے دیکھے ہوئے اور رضائیاں لایا جی اور می آ گیا جی. جیڑے بڑے رولا پیا نا کسی آکیا میری ڈاچی پھڑی ہیں مگر بچہ ہوئے ایسا میری مشق سی عرب دی جڑی کچھ ہے سی. جدو رولا پہن لگا میرے امام فرماتے رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا. صدقے تیرے عمر دے تیرے صاحب اختیار ہوں. سبحان. رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا. زندگانیہ امام رضا کتاب دا نام جڑے نماز پڑھاندے نے امام رضا دے روزے تے انہاں لکھی الحمدللہ اتنے بڑے عالم دی لکھی. اور فرماندے نے میرے مولا نے شہر دا نام دسیا کہ آڑا ہن بدل آیا نا ایتھے نہیں بسے گا فلاں شہر چ بسے گا. دوجی باری آیا فلانا ایتھے نہیں بسے گا فلاں شہر چ بسے گا. 9 یا 10 مرتبہ امام دسیا کہ فلاں فلاں شہر چ بسن گے. پہلا اوتھے دوجا اوتھے تیجا اوتھے. تے امام فرمایا یہاں سے اونٹوں پہ بیٹھ کے چلے جاؤ گھوڑوں کو دوڑا دو. اگر میرے مطابق برسے ہونا پھر مجھے امام آئے. پہلا بدل کتنے بسے ہے دوجا کتنے بسے ہے. آخری بدل آیا انہوں 11واں یا 10واں آخری بدل آیا تو مولا فرمایا یہ یہاں برسے گا. پھر رولا پہ گیا اور پھر امام نے فرمایا میں نے رحمت مانگی ہے زحمت نہیں مانگی. یہ کپڑے بھی خراب کر دے تو میں نے منگوایا ہی نہیں ہے. کسے بندے کے کپڑے بھی خراب نہیں ہونگے. انہیں آتے تھے کمیں بسے گا. انہیں گھر چ وڑ جاؤ گے تو بس پہ گا. اور میرے امام آخیا گھر تر جاؤ اندر بڑھو گے تو بس مناسب تالاب بھرے جان گے. جڑے چمڑے دے لوکا بنائے دسا نہ ہاؤس وہ بھرے جان گے. مناسب ہوئے گا جنی لوڑے اونا پائے گا. دبئی جنہ نہیں پائے گا. امام فرمایا میں منگی رحمت ہے میں زحمت تو نہیں نہ منگی. بندے دو ترا پیڑے تھا اور سارا جان اندر بڑھ گیا پھر بارش آئے تو باہر پھر دے ساڑھے کپڑے گلے ہو جاتے ہی آکھاں گے ساڑھے تے بی بچ گئے. انہوں دا خیال سی کہ امام رضا نعوذ باللہ ساڑھے تے می پیات کپڑے خراب ہو گئے تسی آکھاں گے چنگی رحمت ہے ساڑھے تے کپڑے خراب ہو. پھر بدل آؤندا نہیں سی وہ اندر وڑتے نہیں سن. انہوں نے بندیاں جتیاں مار کے اندر کھڑے
انہوں نے بندے تاؤں چ مکیاں مار کے آخیا اندر مرو سچا جے اے وسنا ادو جب سارے بندے محفوظ ہو گئے مناسب می بسیا بھیڈاں بل بلائیاں اونٹ بل بلائے بھیڈاں بولیاں گاواں بولیاں میں نہیں پتا جانور کی آخیا اینا میں پڑھیا جن بندے باہر نکلے نا آج اور لگی تو می بس گیا مناسب پانی جمع ہو گیا لہ لہا گئے سارے کھیت عرب جدو بہار آئی ہے نا ادو لوگ آخیا واہ رضا واہ واہ رضا واہ رضا مرحبا کوئی تو شور گیا نا اندر وہ اپنے مشیر حمید بن مہران نو پوچھنے لگا ہوں کی ہویا ہو سکیا ہوں اگے وہ کام خراب ہو سکیا میں تیرے مشورے نہ آکا سی بارش مانگ انہیں ہوں دعا کی تھی ہوں ہو سکیا ہوں اگے بہتا کام خراب ہو گیا لفظ میرے نے ذرا میں اپنی خطابت کے انداز میں دسنا گا ترجمہ ہوئے گا ترجمہ ٹھیک ہوئے گا ہو سکیا ہوں ایک کام خراب ہوئی تو ساؤ دا منہ ہو گیا تو کہنے لگا کام خراب ہو سکیا تھک کیوں سک گیا وہ کہنے لگا ہوں گھر رولا پہ گیا یا وہ دی رضا ہے یا وہ دی رضا ہے سکے یا وہ دی رضا ہے یا وہ دی رضا ہو سکیا ہوں اس آخیا کی کرا تے اگوں پیڑا نہیں پیا آندا سد دربار چ میں انشاءاللہ نعوذ باللہ وہ دی عزت ہٹا دیاں گا غائب کر دیاں گا نعوذ باللہ امام نو منگوایا گیا امام متمکن ہو گیا ایک کرسی تے وہ کہنے لگا حمید بن مہران کہ لکھ بندے نے اتنے دعا کی سی اللہ بارش بھیجی ہے تو تساں کی رولا پوا چھڑیا کہ میں منگوائی پتہ نہیں کدی دعا قبول ہوئی تہاڈی کیا بات ہے سنن کیا پھر گل کہنے لگا پتہ نہیں کسے بچے دی دعا قبول کسے بزرگ دی ہوئی کسے دی دعا نال می آ گئے تے تو سارا اپنے تے پا لے کہ میں منگوایا میرے مولا اتنے عالی ظرف سن میرے مولا تحمل نال فرمایا ایمان سے بتا وہاں کیا ہوا کہنے لگا تسی دسو کی ہویا آئے ہائے میرے امام فرماندن ایک بندہ خدا نے دعا کی تہاڈی کیا بات ہے سنو ایک بندہ خدا نے ایک نہ امام آکھیا نے نہ اول الامر آکھیا نے نہ خلیفۃ الرسول آکھیا نے نہ امیر المومنین آکھیا نے ایک بندہ تانوں مزہ آ رہا توحید دا ایک بندہ خدا نے دعا کی اور خدا نے قبول کی وہی کائنات کا وارث اور مالک ہے اسی کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی وہ ایڈا مردود سی آندا پھر ایک بندہ خدا اوتھے تے لاکھ بندہ سی اوتھے لاکھ بندہ سی تسی آندو ایک بندہ خدا پھر بھی جڑے ویلے ایتھے کر کے آیا نا کہ ایک بندہ خدا او تو ایک کے پتہ لاکھ بندہ سی میرے امام نے فوراً اپنی بندگی نو اظہار کرن تو بعد او دی ربوبیت دے اظہار تو بعد اور اپنی ولایت دا اظہار فرمایا نہیں اجے سواد نہیں میں ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کیا تو میرے مولا تیور بدل کے فرما دے اب بتا تو کیا چاہتا اب بتا تو کیا چاہتا تسی فرش آزاد بیٹھے کلین بچھے ہوندے نے تو کئی باری کلینا تے مینار بنے ہوندے نے کئی باری پھول بنے ہوندے نے کئی باری گلدستے بنے ہوندے نے اور کلین بچھیا سی نا مامون دے دربار وہ تے شیر بنے سن وہ آندا جے تساں می منگوایا تے تہاڈے آکھا ہی آیا نا آجا کلین دا شیر نہیں وہ دھاگیاں دا بنیا سی گریچا بنیا سی ہو سکیا اینو آ ادھر ویکھو جا آندا اے شیر ہے نا اینو آ مینوں کھا جائے جدو سکنا اینو آخ مینوں کھا جائے تے نال ہسیا میرے امام جنا تا سی نا بارے الہ بھی آکھیا نے ایک بندہ خدا بھی آکھیا نے جیڑے ویلے او دی توحید منوانی سی او دو لفظ اور سن جدو اپنی ولایت منوانی سی جے اللہ کے آنج کیتا ہوئے تے میں مجرمہ میرے امام تعلیم لوے کے فرماتے دیکھ کیا رہے ہو آباد رہو دیکھ کیا رہے ہو اور اس مردود کو کھا جا اس مردود کو کھا جا کلیم دے تاگیاں دا شیر اٹھنا شروع ہو گیا میں کنے سمجھاواں اس محترم مجمع نے لڈو کدی کھیڈی جی ڈبے والے پاسے نہیں جدھر سپ ہوندا تے سیڑھی ہوندی اس پاسے وہ جڑا سپ ہوندا ہے تانوں پتہ ہو کئی باری 90 تے اپنے 6 تے لے آوندا اوے منہ والے پاسے چھیں آ جا تے
سپ دے راہ بندہ پوچھل تا کپڑے کھ ہی نہیں رہندا. بندے بیٹھے ہون مٹھائی رکھی ہوئے پیپسی پئی ہوئے اج بندہ سٹے تے کلیم دا چھوڑا شیر لڈو دا اپنا سپ وہ ٹر پے. میرے حال بندے بیٹھے رہن گے. سب تو پہلا پیپسی رڑے گی لڈو دا گتا خراب ہوئے گا تے بندے انشاءاللہ دیوار آنا. ہوں انہوں نے تو پتہ ہی نہیں بھی اس تر پینا لڈو دا سپ تر پے کی حال ہوئے. کلین بچ تاگے دا شیر سی جدو اٹھیا نا بچوں تہاڈا کی خیال ہے بندے نعرے مارتے سن ادھے اس کندھ نال ادھے اس کندھ نال. وہ اٹھیا تے حمید بن مہران نو کھا گیا. وہ کھا کے تے اوتھے ہی کھلو گیا. اگوں سواد ہے جڑا میرے لو پہ ویندا بندے کندھا نہ لگے سن تے مامو رشید ممبر دی آخری پوڑی ہوندی ہے نا جی اتلی آخری وہ تو اگے تے چھت سی نا اوتھے چڑھ کے تے دوویں پیر اتے کر کے تانوں تصور چ نہیں آیا. آخری ممبر دی پوڑی تے دوویں پیر اتے رکھ کے تے آنج بیٹھا سی. وہ میرے لو ویکھو تے میں جویں پڑھیا اوویں پڑھا. اوڑا کلین دا شیر زندہ کھلوتا سی نا او امام رضا لو ویکھیا ایک باری وہ دے لو ویکھیا. آج میرے لو ویکھو تو میں کوشش کرنا. آج اس ویکھ کے آکھیا اے روئے زمین پر اللہ کے ولی اس کا کیا کرنا ہے. سبحان اے روئے زمین پر اللہ کے ولی ایدہ کی کرنا. او سجے پوچھے ایدہ کی کرنا. او بے ہوش ہو تہاڈی کیا بات. وہ جڑے بے ہوش ہویا تے تہاڈا کی خیال ہے بے ہوش ہویا ایڈا اونچا بندہ اوتھے ہی بیٹھ رہندا. فرماندے نے قدماں چاہ ڈگا وہ تھلے ڈگا وہ بے ہوش ہو گیا. آخر سہرا بھی سی میرے امام دا بھائی رشتہ داری تے رشتہ مک گئی. میرا امام فرمایا پانی لو. پانی منگوا کے دست شفقت وچ کیتا تے منہ تے 2 چھٹے مارے. ادھروں دیکھو جی اس پوری زندگی مناظرے کروائے سن تے امام رضا نو آندا سی کہ تسی علی دی اولاد ہو تسی نبی دی اولاد نہیں. نبی دا تو بیٹا ہی کوئی نہیں سی. تسی دی بیٹی دے بیٹے ہو تسی اولاد علی ہو تسی اولاد محمد نہیں. تے میرا امام فرماتے سن مان جا قرآن کے مطابق اولاد رسول کی اولاد ہی اولاد علی ہے. رسول کی اولاد اولاد علی ہے اور علی کی اولاد ہی اولاد رسول ہے. نبی نے علی دیا دعا پتر چوکیا کسی بنا لا واہ بنا کو تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. من گیا آندا سی نہیں تسی علی دی اولاد تسی نبی دی اولاد تے نہیں نا. ہن سواد آن لگا جڑا ہن تک ستا سی اٹھ جائے گا انشاءاللہ. میرے امام نے منہ تے چھٹا ماریا اکھاں کھلیاں شیر اوتھے ہی کھلوتا سی تے آندا فرزند رسول سبحان اللہ. فرزند رسول اگر تو چاہے تو یہ میں خلافت تیرے حوالے کر دوں. اگر تو پسند کرے تو یہ میں بسم اللہ جزاک مہربانی علی مہربانی جی شکریہ. آخری جملہ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اے فرزند رسول یہ کہو تو میں حکومت خلافت آپ کے حوالے ایک باری پھر رکھو رڑ کے خلافت آپ کے حوالے کر دوں. جدوں سڑک کر دوں میرے مولا فرماندے رسی جل گئی پل نہ گیا. تم جانتے بھی ہو کہ ہم بندوں کی دی ہوئی خلافت قبول نہیں کرتے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں. تیری خیرات وچ میں خلافت کرنی. اے جڑے معجزہ ہو گیا شیر اوتھے ہی کھلوتا سی تے اگوں آندا ہے اینوں تے واپس اینوں واپس کرو. غصہ انہوں کدھر تے سی بہتا اس مشیر تے انہوں وہ شیر کھا گیا سی. آندا ہے واپس جا سکتا. انہاں آکھیا جڑا وچوں کڈ سکدا ہے وہ واپس بھی کر سکتا ہے. کہنے لگا جی بالکل اینوں کسے پیچھے کر واپس کرو پر ایک مہربانی کرو اینوں آکھو جان تو پہلا نہ وہ ایک باری مینوں دے وہ بندہ مینوں دے. تانوں کو سواد آوندا
جڑے پیڑے مشورے ہوتے ہیں کہنے لگا وہ بندہ میرے حوالے ہو سکتا ہے تیرے امامت تو صدقے. میرے مولا فرماتے نہیں نہیں ہو سکا. جی کیوں نہیں؟ فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے شام واپس کیے تھے تو یہ بھی شہر اسے واپس کر دے. میں ہی وارث موسیٰ ہوں، میں ہی وارث عیسیٰ ہوں، میں ہی وارث نوح ہوں، میں ہی وارث آدم ہوں، میں ہی وارث رسول. جب سارے بندے تواڈے کو ہسے نے نا اس گل تے کہ امام سچے ہو گئے، معجزہ ہو گیا تے انہوں فرزند رسول من گیا مامون رشید. ادو امام دی آنکھاں چوں آنسو. مرید خاص نیڑے آ کے آخر گا مولا دھاک بیٹھ گئی تواڈی امامت، تواڈی خلافت، تواڈا امیر المومنین تے تواڈی امامت منوائی گئی ہے. معجزہ ہو گیا ایڈا بڑا. یہ رون والی گل سی کہ ہسن والی؟ پھر رو کے میرے امام نے ایک جملہ آخیا، فرماندے نے ایک دکھ سانو کھا گیا ہے، درندیاں ساڈا حیا کیتا. جنگل دیا جانور ساڈا حیا، حشرات الارض نے ساڈا حیا کیتا. تے فرماندے نے اولاد آدم دیا جاہلاں نے ساڈا حیا کیتا. اولاد آدم دیا جاہلاں نے، یہ لفظ نہیں، اولاد آدم دیا جاہلاں ساڈا حیا نے کیتا. میرا خیال ہے ایک دو جملہ میں پڑھ دینا، حیا دا پڑھ دینا. یہ تساں سارا مصائب سنیا ذاکرین کو. جدوں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ملن واسطے آئے نا بابا جان، ملن واسطے آئے، انہاں گھوڑے نال گھوڑا جوڑ دیتا سی تاکہ بی بی بابے تک نہ پہنچ سکے. یعنی اس گھوڑے نال گھوڑا، گھوڑے نال گھوڑا، چار چفیرے گول دائرے وچ نہ گھوڑے کھڑے کیتے سن. منہ گھوڑے دا نال ملدا سی، نال دے گھوڑے دے منہ نال دوجے دی کانڈ نال کانڈ ملی سی. اس انداز نہ کھڑا. بی بی پاک چونکہ بابا نوں ملن واسطے بےتاب سن تے حالات ایسے سن پہ اوکھے ٹائم تے ویر تو اجازت لے کے آئے سن. وہ کنی دیر بی بی پیچھے جانوراں دے دوڑدے رہے تے یہ راہ نہیں سن دیندے تے نال بے غیرت مسکراندے سن. ایک گھوڑے دے پیچھے کھلو کے بی بی سکینہ آکھیا تینوں بھی نہیں پتا میں کون ہاں. انہیں راہ دیتا جی. یہ مطلب ہے امام رضا ٹھیک آکھیا سی کہ سارا جانور حیا کیتا. ایک اور لفظ پڑھا، یہ جڑے نا اونٹ لیندے سن نا سواری واسطے، وہ بالکل نویں اونٹ سن جنہاں تے پہلے سواری نہیں سی. عرب وچ جڑے نویں اونٹ ہوندے نا انہاں نوں سکھان تو پہلے اونٹ تے بہن نہیں دیندے. اتوں کاریگر فیصلہ آباد تو دوروں نزدیک تو اتنے جاتے ہیں، وہ بہ کے اتنے تینوں جاج دستے ہیں، ورنہ یہ بوتے اونٹ نے یہ کنڈ سے بہن نہیں دیں، بہت نچتے تے ٹپتے تے دوڑتے ہیں. تائیں پائے یہاں وہ اونٹ آتے تے بغیر پلانیاں تو آتے بھئی اولاد رسول اتنے بہاواں گے یہ نسل گے، کوئی اتنے ڈگ کے مر جائے گی. بہت ایک اونٹ انہیں لیا سی، صرف چھوٹے اونٹ نال ٹرتے رہن کتے اگے پیچھے نہ ہو جان. وڈا اونٹ جدو انج کھلایا نے تو کہنے لگے سوار کرو یہاں تے. وڈا اونٹ چھوٹے اونٹاں دے ہر اونٹ دے منہ نال منہ لاندہ سی، پھر وہ بل بلاندے سن، پھر منہ چو چیک سٹتے سن، تو پھر اچھی اچھی آوازاں کٹتے سن. جناب فضا نے حضرت سجاد نے پوچھا، میں امام کی گل پہ کر جاننا ساڈا حیا ہو سکیا. فضا نے حضرت امام نے مولا یہ اونٹ کوئی آپس چ لگتا ہے جی میں گلا کرتے. میرے مولا رو پہ تو فرماتے ہیں ہاں ماں وڈا اونٹ نکیاں پہ آتا ہاؤڑی ٹریا ہے. یہاں کدی یہ سواریاں تے ایک اور واقعہ پڑھ دینا صرف آپ کے. یہ زندان جہاں شام کا ہے نا جی، یہ بڑی پرانی عمارت سی، کسی دور کا کوئی بت خانہ سی، ڈگ پیا سی، ٹہ گیا سی. وہ ٹھوئے سن ایڈے پچھو بڑی دیر دے وڈے ہو چکے سن، ایڈے وڈے کسی ویکھے ہی نہیں سن. انہیں جان بوجھ کے وہ زندان دیتا جہد اندر وہ پچھو سن. میرے مولا وہ دروازے تے پھپھیاں کو لے کے پہنچ. دروگا زندان نے دروازہ کھولیا تے تھلے منہ کر کے رو پیا. میرے مولا فرماتے ہیں نالے ظلم کر دے نالے روندے. کہنے لگا جی سارے بندے انجدے نہیں، کچھ بندے مجبور بھی اتنے آئے ہیں جنہوں دے بال بچے کو خطرہ ہے تو وہ ملازمت پہ کرتے ہیں. اسی بہت غریب لوگ ہاں، دس نہیں سکتے کڈا ظالم ہے، پر مینوں ایک دکھ لگا ہے تھکے بھی تسی بڑے تے یہ کیڑے بڑے پرانے نے تے بچھو نے، تسی اندر بڑھو گے تو وہ بھکھے رکھے گئے نے. کنی دیر تو بھکھے رکھے گئے نے، کی بنے گا؟ میرے مولا فرمایا تو دروازہ کھول ساڈا حیا. دروازہ کھلا قبلہ بچھو زمین نال بچھ کے پے ہوندے سن.
تے نال جڑ کے جویں مر گئے ہوندے نا اس انداز نال آ کے رنگتے میرے امام دے قدماں دے سامنے کھلو گئے تو میرے مولا رات روئے تو فضا پھر پوچھے اونٹا وانگوں کوئی گل پہ کرتے نے رو کے امام فرماندے نے بڑا پچھو چھوٹے نو پہ آندا اکھاں بند رکھیا جے ایک جملہ دعا کربلا آگ لگی اس آگ دا بڑا نقصان ہے 6ویں امام دے شہادت دے دن گزرے 6ویں امام اگ لگ گئی گھر نوں تے نہیں روئے جدو بجھ گئی ادو روئے اگ لگ گئی ہے تو نہیں روئے جدو بندے بجھا کے آخیا نہ بجھ گئی ادو میرے امام دی چیخ بندے آخیا مولا بجھ گئی فرمایا یہ نہیں پہ روندا انہوں رونا جڑی بجھی صدقہ جاواں کربلا وہ سمندر ہے جہاں بڑے بڑے دریا آ کے غرق ہوئے ہیں میرے عزیزو تسا سنیا ہوگا کہ سب تو آخر تے جناب زینب نکلے بولو میرے شاہد صاحب سب تو آخر تے بی بی زینب جناب یار سو سارا مصائب یاد ہے حضرت سجاد نو اتھا چوک کے نکل اس وچ نقصان دسا بڑا کی نقصان دسا حضرت سجاد دا بستر سڑ گیا سی اس اگ میں اس تو بعد پوری زندگی اپنی جڑی گزاری ہے نا مولا صبرہ میں وہ بستر تو بغیر سوندے رہے سوندے کنا قرآن ہے حساب لانا نالائن مبارک بیبیاں دے سڑ گئے سن اس اگ وچ زہر دیاں تیاں شام دے دربار تک ننگی پیری نہیں نالائن مبارک اس اگ وچ سڑ بستر سڑ کوئی شاید بچی نہیں تے آخر تے کون نکلا سجاد نو چپ ام المصائب آباد رہو ام المصائب آج تو نہیں گل دسا سب تو آخر اس بی بی تو بعد بھی وہ بی بی نکلی جدی نکل دی دے دامن چ اگ لگ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ آخر تو نکلے نے پھوپھی تو بھی بعد نکلے نے کیوں میں پڑھیا جدو اگ لگی ہے نا بی بی سکینہ کدی حضرت سجاد دے خیمے لاؤندے سن تے کدی بی بی پاک دے پیچھے جاندے سن تے جا کے آندے سن اماں ویر دے خیمے نو اگ لگ گئی میرا ایکو بچے ہے آخر تک جناب سکینہ نکلے نے میں نہیں پتا وہ بی بی نے ہتھاں نال اگ بجھائی ہے یا حضرت سجاد نے بجھائی ہے تسی ایک گل میرے نال تعاون کرنا تے ایک جملہ آنسو واسطے عرض کر دینا جنہیں بندے لباس پا کے بیٹھے ہو میں بھی لباس پا کے بیٹھا تسی فرماؤ کہ ساڈا یہی لباس تو نہیں نا آخر ساڈے گھر بھی تو ساڈے کپڑے ہیں بولو یار کسے تے بہت ہے کسے تے تھوڑے ہے نہیں اگر بندہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا تے جے کمیز خراب ہو جائے تو پھر ضرور بدل لینی چاہیے تھی ہائے کدی نکلی ہے میرے نال میں بیانا سڑ گئی ہوئے یا کٹ کتے کمیز بندے تے ٹک لگا ہوئے تے اندر میں نہیں پانی یہ وہ بی بی ہے جدے پیو دے جوڑے عرش ہو میں حیران ہو گیا اس سڑے کرتے نال بی بی کوفے جو بھی گزر گئی بی بی شام دے بازار جو بھی گزر گئی بی بی دوما دربارہ جو بھی گزر گئی تے جدن آخری دن آیا نا دنیا تو رخصت ہوڑ دا او تو حضرت سجاد اس کرتے نو پھڑ کے نا کیڑے کرتے ہیں صدقے کلا سڑ گیا سی اس کرتے نو پھڑ کے تے آنج روئے نے جدو روئے نے نا جناب سکینہ دا آخری ویڑا سی میں کے فرماندے نے کفن نہ منگیا کہ کسے کو میں نو اس کرتے نال دفن کری میں نبیوں دے نبی دے سامنے انجے جانا چاہتا کوفے دی گلی جو بی بی گزری ہے پھوپھی دے گالے چ ہاتھ پا کے 5 سال دی مومنہ دی بچی او مومنہ جڑی پڑی بی بی بدون دے کر سی او دی 5 سال دی بچی کوٹھے تے ڈھول سن کے آ گئی اس آ کے بی بی سکینہ نو ویکھیا جدوں بی بی پی اپنی پھوپھی نو آندی سی پھوپھی من پیاس کھا گئی ہے مینوں پیو دا سر ویکھیا دیر ہو گئی ہے جے کو رسی کشادہ کرے تے پیو دا سر ویکھا آ کان پھٹے سن تے بچی تھوڑ کے تھلے آئی ادھے منٹ دی مجلس منٹ دی تھلے آ کے ماں نو کرن لگی اماں چھت تے آ میں تینوں کہتی ہوں ہایا کہ جے ایک ہائے ہو میں جاؤں میں تینوں کہتی ہوں ہاں یہ ماں نے نال لا لیا تے کہنے لگی پیو تیرا پردیس چھے تے پتر تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں میں نو کدی چھت تے اگے ویکھیا ہی اس آکھیا نہیں میں نو کدی بازار سبزی لین جاندے ویکھیا ہی اس آکھیا اماں نہیں میں تے آپ ہے مانا تو آپ نہ بازار جانی ہے نہ چھت تے جانی ہے وجہ کی ہے سر چم کے تیرا کہنے لگی میں بی بی زینب دی کنیز میں نہ کدی آباد رہو نہ کدی بازار گئی نہ کدی چھت تے آئی میں زہرا دے گھر پلدی رہی ہوں میری تے شادی زہرا دیا کی آپ ٹرنیاں مدینے
میں کوفے چھڑ گئے آندے سن کدی آواں گے کہنے لگی اما تینوں تیری مرشد دادی دی قسم ہی ایک باری میرے نال چھڈ دیا اے بی بی قسم سن کے اٹھ بیٹھی تو کہنے لگی مجبور کر کے کیوں کھڑنی ہے کیوں قسمہ دینی ہے اس بچی چھوٹی نے پورے منہ نال گل کیتی ہے تو میں کلا کتاب پڑھ کے رویا کہنے لگی اما وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا وہ کسے پیو مار چھڑے وہ کسے کھینچ کے اتھوں دور لا لے وہ منہ تے تماچیاں دے نشان نے اما ایک گل دسو ایدی مینوں معافی دے دینا ذرا ہو سکے اما وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا وہ کول بدلن والے کپڑے نہیں کنے بندے میرے نال درد چ مبتلا ہوئے نے ہو سکے اما وہ ایڈے غریب نے چھوٹی بچی دے بدلن واسطے کپڑے کوئی نہیں اگوں نے بچی نے گل کی اپنے صاحب دی سانو تو رون پہ اپنے صاحب نہ آਉਂدا نا ہو سکیا اما میرے اینے کپڑے نے نا آئے آکھن والے ہو تہاڈیاں دھیاں کدی پردیس یہ نہ رڑن جی سہارا دی اولاد ہوئی ہے ہو سکیا اما میرے اینے کپڑے نے تو دے دے نا انہوں قیدن نو دے دے میں اور بنا لاں گی اما اسی تے اور لے سکنے ہیں نا اما اسی اور لے سکنے ہیں انہوں کو اور کڑتا کوئی نہیں وہ دی ماں کیا اور دس کہنے لگی انہوں روٹی بھی دئیے پانی نہیں دئیے کچھ روٹیاں کچھ کھجوراں تی دے کپڑے چولی چپا کے چھت تے آئی زہرہ دی تھی اڑتے سی گلے میں جناب سکینہ سن ایتھے بی بی دے ہاتھ سن سامنے کادا پردہ سی کنے بندے بولے نے باہر آندا بڑا پرانا جملہ جنہاں میں اپنا پڑھ اے جتھے بی بی دے وار پہ مکدے سڑنا ہو تو خون دے قطرے پہ ٹکدے ماریا سی لوگا پتھرا نال بی بی پاک دے سارے مبارک اے بنیرے دے نال آ کے کھلو کے پہلی گل کیتی ہے ایسا کہ بی بی قیدن بی بی جے تسی توجہ فرماؤ تے اشارے دی معافی دیو میں نے دکھ نال گل کرنے کو پیندی ہے ایک کنیز جناب زینب دی جیڑی آنج کھلو آنج زہرہ دیتی تے آنج پردے تے پیچھے کھلو کے نا اپنے آندھی ہے بی بی قیدن میں کبھی چھت تے نہیں آئی اے میری ایک دھی پیو دا گھر کوئی نہیں انہیں مینوں میرے مرشدہ دی قسم دیتی میں مرشد زادی دی قسم سن کے آئی ہوں مینوں اللہ معاف کرے میں کبھی چھت تے نہیں آئی میں اگا تیرے تک تاں نہیں آ سکتی تھلے غیر مرد بیٹھے میں پنیرے تک نہیں آ سکتی تھلے غیر مرد پہ پھرتے ہیں میں نہیں چاہتی کسی مرد کے منہ تے میری نظر پہ جائے بی بی فرمایا ایڈی بڑی مرشد زادی تیری پردہ دار جس کی قسم سن کے پھر چھت تے آن پہ گئی کون ہے تیری مرشد زادی رو گیا بھی یہ ہو جا ماحول ہے جو نام نہیں لینا چاہیے اور نام یہ ہو جا ماحول ہے جو نہیں ہونا چاہیے بی بی فرمایا چھتی دا سے چوڑی چ گئی آندھی ہے کچھ روٹیاں نے کھا لو کچھ کھجوراں نے تقسیم کر لو ایڈا اچا وین بی بی نے ویر دی ناشتے بھی نہیں کیتا جڈا اچا اتھے بی بی روئی ہے کدوں فرمایا اور کیا کہنے لگی میری دھی جے نا یہ بڑے کپڑے نے کنے بندے میرے نال نے یہ بڑے کپڑے نے پھر کہنے لگی ہے اور بدل لگی جا کے تے تو نے جگار بھی آتی تیرے دا جڑا کرتا سڑے نا میری دھی دے کپڑے مبارک ایڈیاں بچیاں دے تے لوگ ناز رہندے نے ایڈیاں بچیاں دے لوگ ناز رہندے نے ماں پیو غریب بھی ہون تے دھیاں نوں اج دے کپڑے نہیں پاون دے جدوں سکے نا میری دھی دے کپڑے دھی نوں پاوے اون دی قوم تے بی بی زہرا نے ٹکر ماری تے اونچی آواز نال بی بی فرمایا یا اہل الکوفہ صدقہ تو حرام نہ لینا کوفے والے اور صدقہ ساڈے تے حرام کہنے لگی مانانتے صدقہ تے آل رسول تے حرام ہے آخر تو کون ہے بی بی نے والا نو جھٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینب لٹیا گیا ہی بیڑا بطولہ اجڑ گئیاں نہیں